کلک میں گھپلا چل رہا ہے، اس کے جو پروجیکٹ ہیں یہ ہمیں پیسے ادا کرنے ہیں، یہ ورلڈ بینک کا قرضہ ہے، اس کو ہمیں واپس کرنا ہے، لیکن اس قرضے میں جو لوٹ مار ہو رہی ہے کلک پروجیکٹ کے نام پر، جس میں تمام میئر صاحب بھی جو قبضہ میئر صاحب ہیں شامل ہیں پوری طرح، اور سب لوگ شامل ہیں اس لیے کہ ان کی ذمہ داری میں ہے، یہ وہ پہلے ایڈمنسٹریٹر تھے، اب قبضہ میئر ہیں، اور پیپلز پارٹی 15 سال سے برسر اقتدار ہے، تو بتائیں کہ اس میں سے کتنے پیسے خرچ ہوئے اور کتنے لگے ہیں؟ جو پیچ ورک، جو کام، جو انڈر پاس، جو چیز بن رہی ہے انتہائی خراب بن رہی ہے، مٹیریل لگ نہیں رہا، جہاں 70% کرپشن کا ریٹ ہو، وہاں پر وہ کیا لگائے گا ٹھیکیدار، اور پھر اس کو اپنا بھی کمانا ہوگا۔ کل ان کے ایک لیڈر نے کہہ ہی دیا کہ الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی پھر آئے گی ہمارے پاس، تو پیپلز پارٹی اگر آپ کے پاس آئے گی اور آپ پھر ظاہر ہے کہ پہلے روٹیں گے پھر منا لیا جائے گا، اور کراچی کا ایسا ہی بیڑا غرق ہوگا، تو کراچی کے لوگ اب پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، کہ جو اب آپ لوگوں کی ان باتوں میں، میٹھی میٹھی باتوں میں آئیں گے، آپ کے اس طرح کے جو آپ کی جو تقریریں ہیں اس کے اوپر آ کر آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو مسترد کر چکے ہیں کراچی کے عوام۔ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا کیا بنتا ہے حساب؟ یہ نون لیگ اور ایم کیو ایم کا جو گٹھ جوڑ ہے، یہ جو جوڑ توڑ ہو رہی ہے، کراچی میں کون ہے، کس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، اور اسپیشلی کراچی کے مین اسٹریم آبادی میں کس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں؟ جماعت اسلامی نے لیے ہیں۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ کا اتحاد پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہے، ایم کیو ایم اور نون لیگ کا اتحاد جماعت اسلامی کے خلاف ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی عملاً اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے اس موقع کے اوپر بھی اگر یہ اپنی سیاسی قوت کو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں موبلائز نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان کے عوام کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ان لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کریں گے دوبارہ، صرف اس بنیاد پہ کہ یہ آ رہے ہیں لہٰذا ان کا ساتھ دے دیا جائے۔ اس طرح سے ہم مفاد پرست بن کے مزید بیڑا غرق کریں گے اپنا، اس طرح سے ہم پاکستان کو تباہ کریں گے ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو امت کی تمناؤں کا خون کرتے ہیں، جو ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، جو ساز باز کر کے، جوڑ توڑ کر کے، جو سازشیں کر کے مسلط ہوتے ہیں بار بار، اور لوٹتے ہیں اور کھاتے ہیں اور کرپشن کرتے ہیں۔ کراچی کے عوام تو بحیثیت مجموعی ہر زبان بولنے والا سب یہاں کراچی میں ایک سیاسی رائے رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس پوری مافیا کو مسترد کریں گے، ان کے الیکٹرک کے سہولت کاروں کو، ان امریکی ایجنٹوں کو، ان لوٹ مار کرنے والوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے اس شہر کو تباہ کر دیا پچھلے 30-35 سال میں، برباد کر کے رکھ دیا، فیکٹریوں میں زندہ انسانوں کو جلانے والوں کو مسترد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری جو یوتھ ہے، جماعت اسلامی کا یوتھ ونگ ہے، یوتھ کراچی، اس کا مزار قائد سے 3 تلوار تک غزہ بائک ریلی ہے، اور میں سب سے درخواست کرتا ہوں ہر بوڑھا بھی جو اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے بائک لے کر آ جائے، اور جوان تو آئیں گے ہی آئیں گے انشاءاللہ۔ تو بھرپور طریقے سے صحافیوں سے کہہ رہا ہوں، طالب علموں سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، ایک بھرپور یکجہتی کا اظہار ہونا چاہیے۔ ابھی حالات وہاں پر بہت دگرگوں ہیں، اور ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ مسلسل ان کی آواز بننا ہوگا۔ نہیں، آپ کے سوال میں ہی جواب موجود ہے۔ اگر ہمارے کوئی بھی ادارہ، ہمارے کوئی بھی بااختیار لوگ ملک کی ترقی چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں، اب جیسے ہم کراچی کی مثال لیں کہ کراچی میں اگر جماعت اسلامی کے پاس مینڈیٹ ہے اور ملے گا انشاءاللہ، تو جماعت اسلامی کا راستہ اس کے مقابلے میں اس وقت جتنی بھی پارٹیاں نظر آ رہی ہیں، اگر وہ ان کے مقابلے میں ان پارٹیوں کو سپورٹ کریں گے تو وہ پاکستان سے محبت کا ثبوت دیں گے یا پاکستان سے نفرت کا ثبوت دیں گے؟ پاکستان سے دوستی کریں گے یا پاکستان سے دشمنی کریں گے؟ یہ سوال انہی پہ چھوڑتے ہیں ہم، جو بھی ہوں، جو بھی یہ مینجمنٹ کرتے ہیں، پولیٹیکل ہوں، سامنے تو پولیٹیکل لوگ ہی ہوتے ہیں نا، ہم تو انہی کی بات کریں گے، لیکن پیچھے بھی جو کچھ لوگ ہوتے ہیں، اگر جماعت اسلامی کے مقابلے میں وہ انسانوں کو جلانے والوں، بھتے لینے والوں، دہشت گردی کا ٹریک ریکارڈ رکھنے والوں، کرپشن اور لوٹ مار کرنے والوں، اور ملک کا پیسہ ہڑپ کر کے بھاگ جانے والوں، ان کو جوڑ توڑ کر کے مسلط کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ کراچی، صوبہ سندھ، پاکستان کے عوام کے دوست ہوں گے کہ دشمن ہوں گے؟